السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90، 91 اور 92، 90، 91، 92 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدلی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 آستانے، نمبر 4 پانسے۔ ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گندے شیطانی کام ہیں، یعنی شیاطین ان کاموں کو کرتے ہیں۔ ان سے ہم نیک پرہیزگار ایماندار لوگوں کو بچے رہنا چاہیے، اور تبھی ہمیں کوئی فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی وضاحت میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شراب تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہے۔ وہ شراب کسی قسم کی ہو، ہلکی ہو، نئی ہو، پرانی ہو، بھاری ہو، گاڑی ہو، کیسی بھی شراب ہو۔ جوئے کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ جوا کوئی ایسا کھیل جس میں بائی چانس آدمی جیتنے کے امکانات ہوں، جس میں کوئی محنت نہ لگی ہو، صرف پیسہ لگایا اور جیت گئے، اور کئی لوگوں کا مال قبضے میں آ گیا۔ خود کو تو تھوڑے سے پیسے گئے، لیکن دوسروں کا بے حساب مال اپنی جیب میں آ گیا۔ یہ جوا ہوا۔ آستانے کے بارے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوٹ میں لکھا تھا پچھلی آیات کے، فرمایا تھا کہ اصل میں لفظ نصب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چاہنے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ ہے یا استحان ہے، جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو۔ یہ آستانے کی وضاحت مولانا نے فرمائی ہے۔ اور پانسے تو وہ کام ہیں جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے، ممانعت آ چکی ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مختلف چیزوں سے قسمتوں کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قسمت کا حال خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ تو پھر آگے فرمایا گیا کہ اصل یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں نااتفاقی پیدا کرے، بغض و عداوت ڈالے، کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ سب شیطانی کام ہے اور شیطان کے یہ مقاصد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور شیطان کا ایک اور مقصد بھی ان چیزوں کو پھیلانے کا ہے، وہ یہ کہ خدا کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں جب آدمی پڑ جاتا ہے تو خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور نماز کو بھول جاتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ فرمایا گیا کہ ہمارے رسول کے اوپر تو پیغام پہنچا دینا تھا اس قرآن کے ذریعے۔ یہ بات پہنچا دی گئی، ہدایت پہنچا دی گئی ہے۔ اب جو ان سے باز آ جائے وہ عافیت میں رہے گا، اور جو باز پھر بھی نہیں آیا آیتوں کے واضح پہنچنے کے بعد، ان کے مطالعے کے بعد، ان کو سننے کے بعد، تب تو پھر وہ اپنے نقصان کا اور عذاب کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وآخر دعوانا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔